ضلع کرم میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ مسلح افراد کا بسوں کے قافلے پر حملہ، فائرنگ میں 38 افراد شہید، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تصدیق، صدر وزیر اعظم کا اظہار مذمت، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم، صدر مملکت نے کہا مسافروں پر حملہ بزدلانہ اور انسانیت سوز ہے، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معصوم شہریوں کا خون بہانے والے مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ علی امین گنڈاپور کی کرم میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جرگے کو پھر سے فعال کرنے کی ہدایت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات کرے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری، کہا یقینی بنایا جائے عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رخنا نہ پڑے۔ پی ٹی آئی احتجاج پر تاجر رہنماؤں کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کے لیے تاجر یونین کی درخواست پر سماعت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں، عام شہری کا کیا قصور ہے، اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ محسن نقوی بولے کنٹینرز لگانے کے خلاف ہوں، ہر دوسرے دن ہمیں کنٹینرز لگانے پڑتے ہیں، اخراجات کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کروں گا۔ احتجاج سے نہیں روکتے لیکن اپنے صوبے میں جس طرح مرضی احتجاج کریں، اسلام آباد نہیں۔ تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال، حکومت نے بھی احتجاج روکنے کے لیے کمر کس لی، وفاقی وزارت داخلہ کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ، سرکاری مشینری احتجاج میں استعمال نہ ہونے کی تنبیہ، اسلام آباد انتظامیہ کی بھی بھرپور تیاریاں جاری، داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ 23 نومبر سے اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں انٹرنیٹ موبائل سروس معطل ہونے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تردید، واضح کیا دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کریں، ایسا ممکن نہیں، جو ڈی چوک آئے گا وہ گرفتار ہوگا، میں کسی کو رہا نہیں کرا سکتا۔ 24 نومبر کو بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، ان کو سیکیورٹی دینی ہے، ہم کسی قسم کے سے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے، خاص دنوں میں ہی ان کو کیوں احتجاج یاد آتا ہے۔ افغان مہاجرین کا احتجاج میں شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے، موبائل سروس بندش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کل تک ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے جعلی حکومت کی حواس باختگی صاف ظاہر ہے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی حکومت پر تنقید، کہا ایک طرف 50 بندے اکٹھے نہ کرنے کے دعوے، دوسری جانب کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سمجھ سے بالاتر ہے، 50 بندوں کے لیے پورے پاکستان کے کنٹینرز اسلام آباد پہنچا دیے گئے۔ جو کہتا تھا ڈیل نہیں کروں گا وہ ڈیل کر لو کی صدائیں دے رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بانی کے جیل سے بیان پر دلچسپ تبصرہ، کہا جیل سے رہا کرو تو احتجاج ملتوی کر دوں گا کا بیان قیدی کی فرسٹریشن اور گھبراہٹ کا اعتراف ہے، قیدی وفاق پر لشکر کشی کرنے پر بضد ہے، آپ سے ڈیل صرف قانون کرے گا جس کے آپ مجرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے حکومت نے مذاکرات کے لیے رابطہ کر دیا، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی رابطے کی تصدیق،
کہا علی امین گنڈاپور کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت نے خود رابطہ کیا، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنی سنجیدگی سے ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بانی پی ٹی آئی کی تاحال رہائی کا امکان رد کر دیا، علی امین گنڈاپور کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے رابطوں کی بھی تصدیق کر دی۔ کہا پی ٹی آئی کی کوشش ہے 24 نومبر کا احتجاج نہ کرنا پڑے، پی ٹی آئی اب راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے۔ راولپنڈی میں جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا، پروسیکیوشن کی 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی۔ مابین دفاعی ساز و سامان سے متعلق معاہدے، چین کے مسٹر ڈینگ اور پاکستان کے بریگیڈیئر ندیم احسن کے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی مناسبت سے سی ویو پر ایئر شو کا انعقاد، تینوں مسلح افواج نے مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ڈیمو پیش کیا، پاک فضائیہ کے پائلٹس کا لڑاکا طیاروں کے ذریعے کمال مہارت کا مظاہرہ۔ پیرا ٹروپرز نے 10,000 فٹ کی بلندی سے فری فال جمپنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اسپیشل سروسز گروپ کی جانب سے بری، بحری اور فضائی اثاثوں، سی کنگ، زولو بوٹس اور اسپیڈ بوٹس اور ہورو کرافٹ نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد کا نمائش کا دورہ، مختلف اسٹالز کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف نے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سول سندھ کا بھی جائزہ لیا۔ نمائش کے دوران پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا انعقاد۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سرکاری امور میں شفافیت ملکی ترقی کے لیے ناگزیر قرار، وزیر اعظم کی تمام سرکاری اداروں کو ای پروکیورمنٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گڈ گورننس کے حوالے سے جائزہ اجلاس، کہا شفاف طریقے سے خریداری اور خدمات کا حصول اولین ترجیح ہے، شفافیت سے بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا۔ میرٹ کے معاملے پر کسی کی نہیں سنتی، پنجاب میں کوئی بھی تعیناتی سفارش پر نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات، شرکا نے مریم نواز کو سپر سی ایم کا خطاب دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، سیاسی عدم استحکام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر متاثر ہوتا ہے۔ اسموگ میں کمی، پنجاب حکومت نے پابندیوں میں نرمی کر دی، صوبے بھر کے تفریحی مقامات کھول دیے گئے، تمام تفریح گاہوں کو 8 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت، ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹس 8 بجے بند ہوں گی، فارمیسیز، تندور، گروسری سٹورز کی دکانیں کھلی رہیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، نہیں کیا جاتا تو اس قدم سے ہم پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے، وفاقی حکومت کو سمجھائیں متنازع منصوبے شروع کرنے کے بجائے، جس سے خدشہ یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے اچھے انیشیٹوز کو اتنا متنازع بنائیں کہ وہ کالاباغ ڈیم کی طرح متنازع۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے کینالز منصوبے پر سخت تحفظات کا اظہار، وفاقی حکومت سے منصوبے پر نظر ثانی کا مطالبہ، ویڈیو پیغام میں کہا منصوبوں پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔
رائے کے زبردستی نفاذ سے منفی اثر ہوگا۔ اگر سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہیں سنیں گے تو منصوبہ متنازع ہوگا۔ ایسے منصوبے نہ بنائے جائیں جو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع ہوں۔ پنجاب میں کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پیپلز پارٹی غریب محنت کشوں کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر ایک بار پھر پنجاب حکومت کی پالیسیوں پر برس پڑے۔ علی حیدر گیلانی اور علی قاسم گیلانی سے ملاقات میں بولے، گندم کے ریٹ 3900 روپے مقرر کیے گئے، لیکن کوئی 2000 میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی۔ 9 مئی کے واقعات کے 4 مقدمات پر کوٹ لکھپت جیل میں سماعت۔ شاہ محمود، عمر سرفراز، اعجاز چودھری، محمود الرشید پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے 2 دسمبر کو سرکاری گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ تھانہ آئی 9 میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر محمود سپرا نے کہا کہ بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈاپور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ عدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خرم اور واسق قیوم کے مچلکے منسوخ کر دیے۔ فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط پاکستان سے شیئر نہیں کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کو لکھا گیا خط برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کر دیا، ایک بار پھر افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات کا اظہار۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ قرار۔ افغان حکومت سے شر پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اڈیالہ جیل کا قیدی کے پی کے نوجوانوں کو فیڈریشن کے خلاف اکسا رہا ہے۔ ریاست کے خلاف الجہاد کے نعرے لگا کر پی ٹی آئی نے خود کو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ثابت کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری برس پڑی، بولی ٹی ٹی پی کے سیاسی ونگ نے جہادی اسکواڈ بھی قائم کر دیا ہے۔ یہ اسکواڈ اسلحے، شیلنگ، غلیلوں اور ربڑ کی گولیوں سے لیس ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ خیبر پختونخوا موجود ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے وزیر اعظم سمیت وفاق کو خطوط۔ امن و امان کی صورتحال پر دسمبر کے پہلے ہفتے میں اے پی سی بلانے کی تجویز۔ کہا روزانہ کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، مگر صوبائی حکومت مکمل خاموش ہے۔ نہ تو صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب ہوا، نہ صوبائی اسمبلی کا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے اسپیکر ایاز صادق کا بڑا ایکشن۔ جعل سازی اور فراڈ سے ترقی حاصل کرنے پر ایڈیشنل سیکریٹری عہدے سے برطرف۔ انکوائری میں ایڈیشنل سیکریٹری محمد یاسین سلیمی پر تمام الزامات ثابت۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے آڈیوز لیک کمیشن پر وفاقی حکومت کی رپورٹ طلب کر دی۔ کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے، ایک رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے۔ نیا کمیشن بنا تو یہ مقدمہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کمیشن کے لیے قانونی مشاورت کا پابند نہیں کرتا۔ جسٹس امین نے کہا کہ چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ عدالت کی اتھارٹی کو انڈر مائن ہونے نہیں دیں گے۔
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे की अगवा का नोटिस ले लिया। आइंदा समात पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज दाखिला तलब। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। कोयटा में 6 रोज से अगवा बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा।